اس کتاب کا صفحہ نمبر 55، جس کا دل کرے آ کر پڑھ لے۔ جس کتاب کو رکھنا عین اسلام، پڑھنا عین اسلام، عمل کرنا عین اسلام، اس عین غین اسلام کے اندر کیا لکھا ہے؟ رسول کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ جس کا دل کرے، کیا لکھا ہے؟ رسول کے چاہنے سے۔ اچھا بھائی ذرا سبحان اللہ کہیے۔ جس کو سمجھ آ رہی ذرا ایک ہاتھ کھڑا کر کے بولیں سبحان اللہ۔ یہ میرے رب کے نام کو بلند کریں، اللہ آپ کو بلند کرے، ہاتھ کھڑا کر کے بولیں سبحان اللہ۔ اب ذرا دیکھنا، میں سرکار کا امتی ہوں نا، بولیں امتی ہوں نا، سرکار کے نوکروں کا چھوٹا سا میں نوکر ہوں۔ میری مرضی ہو، میرا دل کرے کہ آپ ہاتھ اٹھائیں، آپ نے ہاتھ اٹھا لیے، میری مرضی ہوئی آپ سبحان اللہ تھوڑا اونچا کہیں، آپ نے کہہ لیا۔ ذرا سوچو نا، میرے کہنے سے کوئی سبحان اللہ بھی کہہ لے، میرے کہنے سے کوئی ہاتھ بھی کھڑا کر لے، میرے کہنے سے، میرے چاہنے سے اگر کچھ ہو جاتا ہے تھوڑا بہت، تو جو رب کا محبوب ہے کیا خیال ہے ان کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا؟ بولیں کیا ان کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا؟ کیا یہ بات ٹھیک ہے؟ ہاں بھئی آپ کے نبی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، کیا یہ بات ٹھیک ہے؟ بولیں آپ کے سامنے دو بندے آتے ہیں ووٹ مانگنے، آپ کو پتا ہے یہ تو کچھ بھی نہیں فائدہ دے سکتا، اور دوسرا آتا ہے آپ کو امید ہے یہ بن گیا تو کچھ نہ کچھ کرے گا، ووٹ کس کو دیں گے؟ جو کچھ نہ کر سکے اس کو ووٹ دیں گے؟ ذرا سوچنے کا مقام ہے۔ تو نبی پاک کا غلام ہے، تو نبی پاک کا کلمہ پڑھتا ہے، تو اپنے آپ کو غلام سمجھتا ہے، امتی سمجھتا ہے، ذرا سوچ تو صحیح نا، کبھی ایک باری سوچ لے، جس کے پلے کچھ نہ ہو تو اس کو ووٹ دینا گوارا نہیں کرتا۔ اگر نبی پاک کے پلے کوئی شے ہی نہیں، کچھ کر ہی نہیں سکتے، تو پھر کلمہ کیوں پڑھے؟ پھر کلمہ کیوں پڑھے؟ اور بھائی ہم نے تو اس لجپال کا کلمہ پڑھا ہے، ہم قبر میں جائیں گے نا، اگر قبر میں پھنس گئے تو انشاءاللہ میرے مصطفیٰ نے مدد کے لیے آ جانا ہے۔ بخاری شریف ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا قبر میں بندہ جاتا ہے نا، فرشتے سوال کرتے ہیں اوے ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل محمد، یہ سونی سرکار جو تیرے سامنے جلوہ گر ہیں جن کا نام محمد ہے، بول دنیا میں ان کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا؟ اچھا فرشتوں نے یہ نہیں پوچھنا کہ اب کیا کہتا ہے، کیا پوچھیں گے؟ دنیا میں کیا کہا کرتا؟ بچے اگر تیری زبان سے یہ نکل گیا کہ میں یہ کہتا تھا کہ کچھ جانتے نہیں، دیکھ بھی نہیں سکتے، کچھ کر بھی نہیں سکتے، مدد بھی نہیں کر سکتے، جانتے بھی نہیں، پہچانتے بھی نہیں، کام ہی نہیں آ سکتے، تیری زبان سے اگر یہ نکل گیا قبر میں حضور کے سامنے، تو پھر تیرا کیا بنے گا؟ انشاءاللہ ہم تو قبر میں حضور کی برکت سے، حضور کی نگاہ رحمت سے یہی کہیں گے ہوا رسول اللہ، یہ تو رب کا سونا پیارا سچا رسول ہے۔ توجہ ہے؟ اچھا بھی یہ کتاب کہتی ہے معاذ اللہ استغفر اللہ کہ رسول کے چاہنے سے کچھ بولیے نہیں ہوتا۔ یا اللہ تیری کتاب کیا کہتی ہے؟ تو بیان فرما تیری کتاب کیا کہتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں بیان فرمایا، ہمیں سمجھایا، اوے لوگو تم لوگ میرے محبوب علیہ السلام کو اپنے جیسا نہ سمجھنا، اپنے اوپر میرے محبوب کو قیاس نہ کرنا۔ تم لوگ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کئی سال ترلے کرتے ہو، مانگتے رہتے ہو یا اللہ یہ عطا فرما، یا اللہ اس طرح فرما دے، یا اللہ کرم فرما دے۔ اللہ فرماتا ہے میری مرضی میں تمہیں عطا کروں، میری مرضی میں تمہیں خالی لوٹا دوں، لیکن نبی کریم علیہ السلام کی شان یہ ہے اللہ کی بارگاہ میں حضور کا اتنا درجہ مرتبہ ہے، اللہ کے بندو
حضور کی زبان پر نہیں آتا، بلکہ حضور کے دل کے اندر کوئی خیال پیدا ہو جائے، اللہ تو مصطفیٰ کے دل کے خیال کو بھی پورا فرما دیتا ہے۔ یہ اللہ کا قرآن سنانے لگا ہوں۔ دوسرا پارہ، نبی کریم علیہ السلام نا مدینہ شریف میں ایک مسجد ہے، مسجد قبلہ تین، اس میں نماز پڑھا رہے تھے۔ کسی نے کہا کہ دین نیا، کلمہ نیا، کتاب نئی، سارا کچھ نیا، قبلہ تو پہلا ہی ہے نا۔ مزہ تو تب ہے جب قبلہ بھی اپنا ہی ہوتا۔ حضور کے کانوں میں آواز پہنچی، قلب اطہر پر اثر ہوا اور خیال پیدا ہوا کہ ہاں ہمارا قبلہ تبدیل ہونا چاہیے۔ سرکار نے نماز کے اندر ہی اسی خیال سے کہ ہمارا قبلہ چینج ہو ایسے کیا۔ اپنا رخ مبارک آسمان کی طرف اٹھایا، پھر ایسے کیا، پھر نیچے فرما لیا، پھر یوں کیا۔ اللہ نے فوراً نماز کے اندر ہی قرآن اتار دیا۔ بولیے نماز کے اندر ہی۔ آپ کو نماز کے اندر اگر یاد ہے کہ بل 50,000 بھرنا ہے تو آپ کے کان میں آ کر کوئی آپ کو خوشخبری سنا دے گا؟ بولیے اللہ تو اللہ نا، کوئی بندہ سنا دے گا آپ کو؟ نہیں نا، لیکن وہ تو رب کا سونا محبوب جو ہے نا، سونا محبوب جو ہے نا۔ جب نبی کریم علیہ السلام نے یہ خیال فرمایا ہمارا قبلہ تبدیل ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب علیہ السلام نے اپنا رخ زبا جب آسمانوں کی طرف اٹھایا، اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل فرما دیا۔ دوسرا پارہ، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ، فرمایا سونے محبوب آپ کے رخ مبارک کا آسمانوں کی طرف بار بار اٹھنا ہم دیکھ رہے ہیں۔ آیا ہم اچھا یہ بتاؤ سرکار کی مرضی کیا تھی؟ قبلہ کون سا بنے؟ مسجد حرام بنے، کعبۃ اللہ یہ قبلہ بنے نا۔ خیر اللہ فرماتا ہے، محبت سے سبحان اللہ کہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، سونیا محبوبہ ہم قبلہ وہی بنا دیتے ہیں جو آپ کی مرضی کا ہے۔ آیا کس کی مرضی کا؟ تَرْضَاهَا، اردہانی تَرْضَاهَا، سونے محبوب قبلہ وہی بنا دیتے ہیں جو آپ کی اپنی مرضی کا ہے۔ تو سرکار کی مرضی کیا تھی؟ قبلہ کعبہ بنے نا۔ تو پھر اللہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، فرمایا محبوب اپنے رخ کو پھیر دو، پھر وہ جو آپ کی مرضی کا قبلہ ہے نا ہم وہی بنا رہے ہیں، ادھر ہی پھیر دیں۔ تو سرکار نے نماز کے اندر ہی اپنا رخ پھیرا اور قبلے کو کر لیا۔ جیسے قبلے کو رخ کیا، وہ صحابہ تو حضور کے جو پیچھے کھڑے تھے وہ اب سامنے آ گئے۔ جب صحابہ نے دیکھا نا کہ حضور نے رخ چینج کر لی ہے تو صحابہ بھی ایسے چلتے 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 نبی کریم علیہ السلام کے پیچھے آ گئے۔ سبحان اللہ، یہ نماز کے اندر ہو رہا ہے یہ سب کچھ۔ صحابہ کرام حضور کے بولیے صحیح پیچھے آ گئے۔ اب بتاؤ سرکار نے زبان سے فرمایا تھا کچھ یا اللہ نے پہلے ہی پورا کر دیا؟
صرف دیکھا ہے. آئے ہے دیکھا ہے اور اللہ نے پورا کر دیا. اس لیے مومنوں کی امی جان حضرت ام عائشہ صدیقہ نے نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ جب سے میں آپ کی خدمت میں آئی ہوں فواللہ ما ارى ربک الا یسارع فی ہواک. بخاری شریف کے اندر حدیث موجود ہے. اما جی عائشہ صدیقہ نے سرکار کی بارگاہ میں عرض کیا آقا جب سے آپ کی خدمت میں آئی ہوں میں نے ہمیشہ یہی دیکھا اللہ تعالیٰ آپ کی مرضی پوری کرنے میں بڑی جلدی فرماتا ہے. اللہ آپ کی مرضی پوری کرنے میں بولیں بڑی جلدی فرماتا ہے آقا میں نے یہی دیکھا ہے. ایک اور حدیث سن لو پھر اگلے مسئلے پر چلتے ہیں. بخاری شریف کے اندر یہ ہے نبی کریم علیہ السلام جمعے کا دن تھا نا تقریر فرما رہے تھے خطبہ دے رہے تھے. ایک صحابی کھڑے ہو گئے آقا بارش نہیں ہو رہی پانی نہیں ہے بچے بھی پیاسے جانور بھی بھوکے آقا اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائیں نا اللہ بارش عطا فرما دے آقا کرم کریں نا. تو بخاری شریف ہے نبی کریم علیہ السلام نے اسی وقت اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی یا اللہ بارش عطا فرما. ابھی سرکار منبر سے نیچے نہیں اترے بارش آئی چھت کے اوپر پانی گرا چھت کے اندر سے بارش کے قطرے مصطفیٰ کے چہرے کو چومنے کے لیے آ گئے. صحابہ فرماتے ہیں سرکار کے منبر سے نیچے اترنے سے پہلے پہلے بارش کے قطرے حضور کی داڑھی میں چمکتے دھمکتے دیکھے ہم نے. جب بارش آ گئی جمعہ ہے بارش ہو رہی ہے ہفتہ ہے بارش ہو رہی ہے اتوار سوار منگل بدھ جمعرات آ گئی بارش ہو رہی ہے جمعہ آ گیا پھر بارش ہو رہی ہے اگلا جمعہ آ گیا سرکار خطبہ دے رہے ہیں وہی صحابی پھر کھڑا ہو گیا آقا مہربانی کرے اتنی بہت ہے بولیے اتنی بہت ہے مہربانی کرے آقا بارش رک جائے نا. اب سرکار نے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی اللہم ہوا علینا ولا علینا اور پھر ساتھ یوں کیا ایسے گول دائرہ جیسے روٹی ہوتی نا توی ہوتی ہے سرکار نے یوں گول دائرہ مارا آسمان میں جیسے حضور علیہ السلام کی انگلی پھری نا ویسے ویسے بادل پھٹتا گیا اور پوری روٹی کی طرح گول بادل وہاں سے کٹ کر سائیڈ پہ ہو گیا. بخاری شریف ہے کٹ کر سائیڈ پہ ہو گیا. مدینہ شریف کے ارد گرد سارے علاقوں میں بارش ہو رہی ہے مدینے میں اب بارش نہیں ہو رہی. حضور نے یوں کر کے نا اور روٹی بنا کے پوری بادل کی سمجھو اتار کر سائیڈ پہ کر دی. قرآن یہ کہتا ہے بخاری یہ کہتی ہے یہ تو ابھی چند حدیث ہیں وگرنہ اس پر تو لائنیں لگ سکتی ہیں قرآن کی آیتوں کی بھی. اور یہ کتاب کہتی ہے کہ رسول کے چاہنے سے کچھ پھر آپ نے اس کتاب کو ماننا ہے یا اس کتاب کو ماننا ہے بولیے قرآن کو ماننا ہے. اب ذرا آگے چلنا سبحان اللہ کہیے.